جی سر، السلام علیکم فاروق بھائی. السلام علیکم سر. کیا حال چال ہے بھائی؟ کیسے آپ ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو جناب، بہت مہربانی. سر پہلے تو میں آپ سے تعارف کرا دوں اپنا. میں فاروق شہزاد لاہور سے بات کر رہا ہوں. اور جی سر. ریسنٹلی میں نے ابھی کچھ ٹائم ہوا ہے تو مذہب اہل بیت علیہ السلام جو ہے اس ماشاء کی اللہ طرف جو ہے وہ ماشاء اللہ. قبول کیا ہے. تو اور آپ کے لیکچرز نے بھی کافی ہیلپ کی، اور میں خود بھی کافی عرصے سے جو ہے آلموسٹ بہت سالوں سے میں تحقیق کر رہا تھا ان ماشاء اللہ موضوعات پر. ماشاء اور الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں. اللہ ماشاء اللہ، اور بڑی بات. اس حوالے سے جو ہے وہ دینی تعلیم کی طرف جو ہے وہ کافی رغبت رہی ہے ہمیشہ. ماشاء اللہ اور ماشاء اتنے سالوں کی تحقیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو رائے حق جو واضح کی وہ یہی ہے کہ جو راستہ اہل بیت کی طرف ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے وہی حق ہے. ماشاء اللہ ہمیں ماشاء اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے. اور بہت سارے ہمارے احباب جو ہے وہ محبت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ محبت، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اتباع سے خالی ہو. اور اللہ اللہ، بالکل. رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ محبت اطاعت کے بغیر وہ بالکل خالی ہے. جیسے ایک، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ والدین سے اگر کوئی ان کی اولاد جو ہے وہ یہ بار بار وہ لوگوں کے سامنے کہیں جی ہم اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم جی بہت محبت کرتے ہیں، لیکن وہ والدین کی بات نہیں مانتے، جو ہم، والدین کہہ رہے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے اولاد جو ہے، تو آیا وہ اولاد جو ہے وہ اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ محبت کرتی ہے اپنے والدین سے؟ اگر تو محبت کرتے ہو تو بھئی ان کی فرما برداری بھی کرو، جو جی کہہ سر. رہے ہیں، جو ان کا شرعی جو طریقہ ہے اس پہ عمل بھی کرو. جی سر. سر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. انشاءاللہ جی میں دوبارہ کسی سیشن میں حاضری دوں گا آپ سے، باقاعدہ جی جو جی، میرے کویسچن ہیں وہ میں آپ سے انشاءاللہ. جو ہے لیکن ابھی میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. میری ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میں کچھ عرصے سے میں نے کتاب بہار الانوار بھی میں نے پڑھی. اس میں نے ایک باب دیکھا رجت کے حوالے سے، عقیدہ جی رجت ہاں. کے حوالے سے. جی تو میری یہ ذاتی طور پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ جب آپ کے لیکچرز ختم ہوں تو اس کے بعد اگر آپ کوئی ایک لیکچر جو ہے، مجھے شاید آپ نے اجمالی طور پہ وہ بیان کیا ہو کہیں کبھی، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک مکمل لیکچر جو ہے اس میں وہ ڈلیور کریں، اور تاکہ انشاءاللہ. عوام کو، ہماری عوام کو یہ پتہ چلے ایک تو بنیادی فرق رجت کا اور قیامت کا قرآن کے حوالے سے. انشاءاللہ. کیونکہ قرآن کریم میں اس کی، میں نے احادیث میں پڑھا ہے بہار الانوار میں کہ قرآن کریم میں اس کی کافی آیات ہیں، اس کا تذکرہ ہے. پھر ہم، امام حسین علیہ السلام کی واپسی کے حوالے سے کہ وہ خود اپنا انتقام لیں گے زمانہ رجت میں، اور حساب و کتاب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کی بارے میں احادیث ہیں. اور یہ میری ذاتی طور پہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ان لیکچرز کے بعد کوئی ایک سیشن کریں اس پہ، کیونکہ عام طور پہ اہل سنت تو بتاتے نہیں ہیں اس بارے میں. وہ تو ان کا تو کوئی کنسرن ہے ہی نہیں اس سے، کیونکہ وہ ہم، اگر بتائیں گے تو ان کا جو ہے وہ سارا کچا چٹھا جو ہے وہ کھل جائے گا. اور جی اہل تشیع میں بھی میں نے اس چیز کی کمی دیکھی ہے علماء میں کہ وہ نہیں بتاتے اس چیز کو، حالانکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. کیونکہ اس سے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت جو ہے وہ مزید واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن ایک چیز، ایک عقیدہ بیان فرما رہا ہے، قرآن میں اس کی جو ہے وہ ثبوت ہے. اور اس جی دور میں زمانہ رجت میں اہل بیت علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، اور جو ناسبی ہوں گے خاص طور پہ ان کی بہت پسپائی ہوگی اور ذلت ہوگی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے. تو ہم، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس کو جی میرے سر. خیال میں تو سب سے بہتر جو ہے وہ آپ ہی ڈیلیور کر سکتے ہیں. کیونکہ انشاءاللہ. باقی جواد نقوی ہمارے جو صاحب، کچھ جواد نقوی صاحب نہیں کریں گے؟ آپ کے لاہور والے ہوں. سر سر وہ تو حدیث سے تو پھر کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے نا. وہ تو بس جو کہہ دیا جی انہوں نے مجتہدین نے، وہی ہے. اور میرا ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے، یوٹیوب ہم، پہ میں نے ایک چینل ہے تو ان سے میں نے کویسچن کیا تھا. ہم، یہ جو وضو میں اگر پاؤں گیلے ہوں، پہلے ہم، وضو کرنے سے پہلے اگر پاؤں ہم، گیلے ہوں تو ان کو خشک کرنے کا انہوں نے کہا کہ جی یہ خشک کرنا لازمی ہے مسح کے لیے جو ہے نا. تو ہم. میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا مجھے کوئی حدیث بتائیں اس بارے میں، مجھے بہت حدیث کسی کا ریفرنس دیں
کہ یہ آپ خود سے کہہ رہے ہیں خشک کرنا ضروری ہے یا کیا؟ تو میں نے کئی دفعہ ان سے پوچھا، مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ ماشاء اللہ۔ تو پھر میں نے بعد میں یہی نیچے کہا، میں نے کہا کہ جو ہے وہ ہمارے علامہ صاحب جو ہے وہ صحیح کہتے ہیں کہ حدیث سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی بالکل میں نے کہا اگر تو یہ مجتہدین کا فتویٰ ہے تو میں نہیں مانوں گا، بات سیدھی صحیح سی ہے۔ اگر صحیح۔ حدیث کا ہے تو ہم مانیں گے، اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے تو سر آنکھوں پہ ہم مانیں گے ان کی بات۔ ان کی بات ماننا ہی تو دین ہے، وہی تو صحیح، اصل دین ہے۔ تو بہت بڑا صحیح دوسرا فرمایا۔ سوال سر، میرا ایک شارٹ کویسچن ہے، وہ جی، یہ ہے کہ وہ کویسچن تو شارٹ ہے لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تاریخ کے پس منظر میں تو وہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک وجہ ہے ہوں، اس جو بھی امت میں آج جو امت ذلیل ہو رہی ہے، جی ہاں، اور اس کا مقدر ہے ذلت، کیونکہ جنہوں نے جی اہل ہاں، بیت کی پیروی نہیں کی تو اس امت کا حق بنتا ہے کہ وہ کفار کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو، اور امام جی، مہدی علیہ السلام کے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی۔ میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا وجہ تھی، بیسک وہ کیا پس منظر تھا پیچھے، کہ جس نے امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ سے شفٹ کر دیں کوفہ کی طرف۔ تو یہ یہ اس میں میں نے کیا پس منظر تھا، بیسک دیکھیں اس کی کیا وجوہات؟ جو جی ہاں، ابھی میں نے اس مسئلے پہ تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ کیا وجہ تھی۔ جنگ جمل کے وقت وہ بہت ایمرجنسی صورتحال تھی کہ وہ مدینے سے نکلے، کیونکہ عائشہ، طلحہ، زبیر اور بنو امیہ کے جو لوگ تھے، کیونکہ عثمان بنو امیہ کا خلیفہ تھا اور اس نے بنو امیہ کے بہت سارے لوگوں کو اسلامی ملکوں میں گورنر بنائے تھے، اور اس کے جی جی گورنر نے بہت سارے پیسے چوری کیے تھے۔ تو یہ سارے پیسے جو چوری، عثمان کے قتل کے بعد یہ سب پیسے اٹھا کے اس کے گورنر مصر سے، عراق سے، ہر جگہ سے، بصرہ سے، یمن سے آ گئے تھے سب مکہ۔ مکہ ان کا جی ڈیرا بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور عائشہ بھی وہاں پہ تھی، طلحہ زبیر بھی وہ مدینہ چھوڑ کے ادھر گئے تو پھر انہوں نے وہاں پہ مشہور کر دیا کہ ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا، یہ ایسے عوام میں مشہور کر دی، وَإِلَّا جی جی ان کو عثمان کے خون سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں بھائی، مدینہ تو جا نہیں سکتے کیونکہ مدینہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ شام تو نہیں جا سکتے جی کیونکہ وہاں پہ معاویہ کی حکومت ہے، وہ اس کے سامنے، وہ تو اس کی اپنی حکومت ہے، وہ ہمیں کوئی اگر ہمارے آگے گاس نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے کہا عراق چلتے ہیں۔ عراق ایک بہت وسیع سرزمین ہے اور بہت بڑا پاور بیس ہے، ملٹری بیس ہے، وہاں پہ جی چلتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم قبضہ کر لیں، اور مدینہ کی جو اپنی ہے نا، وہ اس کی سیاسی اہمیت تھی اس زمانے میں، مذہبی اہمیت تھی، لیکن اس کی ملٹری اہمیت نہیں تھی کیونکہ اس کی آبادی کم ہے عراق کے مقابلے میں۔ اور عراق، اب اس زمانے میں جو عراق تھا نا، وہ ایران بھی اس میں آ جاتا تھا، یہ پورا ایران اور افغانستان اسی گورنرشپ کے ہاتھے میں ہوتا تھا، ادھر اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے چل پڑے عراق کی طرف، اور یہ بصرہ میں آ گیا۔ بصرہ پہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا جو گورنر تھا، اس کو ان لوگوں نے اس کے بیچارے کے جو بال اور چہرے کے جو داڑھی مونچھے تھے سب انہوں نے اکاڑ دی، شیو نہیں کیا، اکاڑ دیا، یعنی ہاتھ سے انہوں نے، بیچارہ بالکل وہ جو کلین شیو بن گیا۔ اور بیت المال کا، یہ عائشہ نے، اور اس کے بیت المال میں جتنے پیسے تھے انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو لوٹ لیا ان لوگوں نے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقابلے کے لیے کہ بھئی یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو وہ انہوں نے مدینہ چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ اب واپس وہ دوبارہ کیوں مدینہ نہیں گئے، یہ مجھے نہیں معلوم حقیقت سے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ مدینہ جو تھا ملٹری لحاظ سے اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، جو آبادی کی پاپولیشن ہے اور ملٹری بیس ہے وہ عراق تھا، اور وہ جنگی صورتحال ہے، کیونکہ عائشہ کو شکست دینے کے فوراً بعد معاویہ سے ان کا آمنا سامنے ہو گیا۔ تو معاویہ کا اگر آمنے سامنے کرنا تھا تو مدینہ کے لوگ ویسے بھی وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کبھی انہوں نے وفا نہیں کیا ہے، اور وہاں پہ مکہ کا شہر، وہ تو ویسے بھی دشمن تھے شروع سے، مکہ والے رسول صلی اللہ جی علیہ جی وسلم کے دشمن اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے۔ جو حجاز ہے اس میں دو ہی پاپولیشن سینٹر ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، مکہ اور مدینہ، جو مذہبی لحاظ سے اہم ہے، لیکن جی لیکن آبادی کے لحاظ سے ان کا دل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کبھی نہیں تھا۔ تو جی جی پاور بیس امیر المومنین علیہ السلام، دیکھیں عثمان کے خلاف بھی اصل جو
جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، اور پھر وہی لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کی، جن لوگوں نے وہ اکثر کوفی تھے، اکثر عراق کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو ان لوگوں نے، تو اس لیے نیچرلی ان کے لیے جو تھا پاور بیس امیر المومنین علیہ السلام کا، جہاں سے وہ وہاں اینکر ڈال کے وہاں سے انہوں نے معاویہ کا سامنا کرنا تھا، وہ مکہ مدینہ نہیں تھا، وہ عراق تھا. لیکن یہ میرا تجزیہ ہے. اب یہ اس کے متعلق کوئی حدیث ہو، کوئی روایت ہو کہ ان کے لحاظ یا اس زمانے کے لوگ جو صحابہ تابعین تھے اس زمانے میں، انہوں نے کوئی شہادت دی ہو کہ بھائی انسان شاہد ہے نا کہ ایک آدمی یہ کام اس لیے کرتا ہے. میں نے جی، آپ کو جی، دیکھا کہ آپ لاہور سے مطلب چکوال منتقل ہو گئے، پنڈی منتقل ہو گئے، تو میں بتاؤں بھائی یہ آدمی وہاں اس کو جاب ملی ہے نا. تو اس زمانے جی، میں جی، کسی نے کہا ہو، تجزیہ پیش کیا ہو کہ کس لیے امیر المومنین علیہ السلام منتقل ہو گئے. یہ میرے بھی میں نے اس کے مطلب ریسرچ نہیں کیا. کبھی ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کیا. لیکن میرا تاثر یہی ہے، اسی وجہ جی۔ سے کیا ہوگا. جی ہاں. جی سر، اصل میں کیونکہ یہ سوال میں نے اس لیے بھی کیا کہ جو بنیادی وجہ جب پتہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، آپ جیسے جی بتاتے ہیں کہ امیر المومنین کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو بے مثال ہے، اس کی تو جی ہاں. کوئی مثال انسان نہیں دے سکتا۔ جی ہاں. تو اپنے محبوب بھائی کے، یہ اپنے محبوب آقا کے وطن سے دوری مولا امیر المومنین نے جو جی اختیار کی امت کے لیے، تو جی ایسی کیا وجہ تھی؟ تو یہ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پہ ریسرچ کریں، اور یہ 2 موضوعات جو ہیں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان پہ آپ مکمل سیشن کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے جی چاہا تو سر، کبھی. جی سر، جی اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بہت جی، مہربانی. تھینک یو سر، فروخ بھائی اوکے، اللہ اوکے۔ عزت دے، اللہ سلامتی دے انشاءاللہ کبھی.